بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ ایک دیہاتی چوہے نے ایک شہری چوہے کو دعوت دی کہ وہ چند روز گاؤں میں آ کر اس کے پاس ٹھہرے۔ شہری چوہے نے دیہاتی چوہے کی دعوت کو قبول کیا اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ دیہاتی چوہے نے اپنے دوست کی ہر طرح سے خاطر تواضع کی، اس کو کھانے کے لیے مٹر، جو، اخروٹ اور دالیں وغیرہ دی اور ہر چیز وافر مقدار میں پیش کی۔ شہری چوہا ان چیزوں کو ناپسند کرتا رہا کیونکہ وہ شہر میں لذیذ کھانے کھاتا تھا۔ اس نے ہر چیز کو چکھا اور چھوڑ دیا، لیکن اس کا میزبان پیٹ بھر کر کھاتا رہا۔ تب شہری چوہے نے دیہاتی چوہے سے کہا، دوست، تجھے یہ دیہات کی چیزیں کیسے پسند آتی ہیں؟ میں تو ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ تم مینڈک کی طرح زندگی بسر کر رہے ہو۔ اگر تم میرے ساتھ شہر چلو اور وہاں کا کھانا کھاؤ تو تم اپنے گاؤں کو بھول جاؤ گے اور یہاں کے جنگل اور چٹانیں یاد نہ رہیں گی۔ تم اپنی زندگی یہاں ضائع نہ کرو۔ تم جانتے ہو کہ چوہے کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے تم میرے ساتھ شہر چلو اور باقی کی زندگی میرے ساتھ بسر کرو۔ میں تمہیں وہاں ہر قسم کے کھانے کھلاؤں گا۔ یہ چکنی چپڑی باتیں سن کر دیہاتی چوہے پر بہت اثر ہوا اور وہ خوشی سے شہری چوہے کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ وہ دونوں وہاں سے چل پڑے اور شام کے وقت شہر میں پہنچ گئے۔ آدھی رات کے وقت شہری چوہا اسے اپنے مکان میں لے گیا۔ وہ مکان ایک بڑے امیر آدمی کا تھا، جس کے کمروں میں صوفے، کرسیاں وغیرہ تھے، قالین بچھے ہوئے تھے، دیواریں خوبصورت تصویروں سے آراستہ تھیں، کھڑکیوں پر رنگ برنگے پردے لٹکے ہوئے تھے، ایک میز پر کچھ بچا ہوا کھانا تھا۔ اب شہری چوہے نے چاہا کہ اپنے دیہاتی چوہے دوست کو دعوت دے۔ وہ میز پہ ادھر ادھر بھاگا اور مختلف قسم کے لذیذ چیزوں کو اکٹھا کرنے لگا، گویا وہ ایک بادشاہ تھا۔ دیہاتی چوہا بہت خوش تھا کہ اب اس کی زندگی بڑے ٹھاٹ سے گزرے گی۔ وہ اپنی سابقہ زندگی پر غور کر رہا تھا اور اپنی بے وقوفی پر ہنس رہا تھا کہ وہ معمولی کھانوں پر خوش تھا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور چند عورتیں اور مرد جو سینما سے واپس آ رہے تھے اندر داخل ہوئے۔ دونوں چوہے خوف کی حالت میں میز سے اچھلے اور قریب ہی ایک سوراخ میں چھپ گئے۔ دونوں چوہے دوبارہ سوراخ سے باہر نکلے اور میز پر چڑھ گئے، لیکن کتوں کے بھونکنے کی آواز نے انہیں پھر ڈرا دیا اور وہ دونوں پھر سوراخ میں چھپ گئے۔ غرض یہ کہ جب بھی وہ سوراخ سے نکلتے تو کچھ ایسا واقعہ ہوتا کہ وہ ڈر جاتے اور بھاگ کر سوراخ میں دم لیتے۔ آخر دیہاتی چوہا بہت پریشان ہوا۔ اس نے شہری چوہے سے کہا، دوست، میں جاتا ہوں۔ شہر کے لذیذ کھانے تمہیں مبارک ہوں، مجھے گاؤں کی سادہ غذا اچھی ہے، وہاں میری زندگی خطرے میں نہیں ہے، تم یہاں ہر وقت موت کے منہ میں رہتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیا۔ سادہ غذا جو آرام سے میسر ہوتی ہے اس لذیذ خوراک سے بہتر ہے جس کے ساتھ جان کا خطرہ ہو۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔